اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من الناس و اور من سے الناس لوگوں میں سے من وہ جو یقول کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لیا اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت پر وما ہم بمؤمنین وہ نہیں ہیں ایمان والے۔ یا اللہ تبارک و تعالی یہاں سے منافقین کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ وہ یخادعون فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما یخدعون فریب نہیں دیتے الا مگر انفسهم اپنی جانوں کو، وما یشعرون شعوری نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی من میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہ بڑھا دی ہم ان کو اللہ نے مردن اس بیماری کو اللہ نے بڑھا دیا اور ان کے دلوں میں مرض اور بڑھتا جا رہا ہے۔ وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، اور لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک، کیوں؟ بیما اس وجہ سے کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور اذا جب قیل کہا جائے لہم انہیں لا تفسدوا فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما صرف ہم ہم مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا سن لو انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہ فسادی لوگ ہیں، ولیکن لیکن لا یشعرون انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس لوگ ایمان لے آئے، قالو کہتے انؤمن کیا ہم ایمان لے آئے، کما جیسا کہ آمن ایمان لے آئے السفہاء بے وقوف۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لیا نبی علیہ السلام پر، ہر چیز کو مانتے، تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ۔ تو صحابہ کی انہوں نے گستاخی کی کہ کیا ہم اس طرح ایمان لیں جس طرح بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا سن لو انہم بے شک یہ ہم الصفا یہی بے وقوف ہیں، بے شک وہ جو یہ منافق بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن لا یعلم جانتے نہیں۔ صحابہ تو بڑے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور اذا جب لقو ملتے ہیں اللہ ان لوگوں سے آمنوا ایمان والے ہیں، قالوا آمنا کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا میں ہوتے ہیں خلوت میں الی شیاطین اپنے شیطانوں کی طرف دوستوں کی طرف، قالوا کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن سوائے یہ کہ ہم مستہزئون ان سے تو مذاق کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح یہ منافق ایسے ہوتے، اللہ یستہزئ مذاق کی سزا دے گا بہم ان کو، وَيَمُدُّهُمْ اور مہلت دے رہا ہے اللہ انہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون جو بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالت گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت یہ نفع نہیں دے گی تجارت ان کی یہ تجارت کہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، وما کانوا مہتدین اور یہ ہدایت والے بھی نہیں ہوں گے۔ مثلہم ان کی مثال کا مثلی ایسا ہے جیسے الذی اس آدمی کی طرح استوقد نارا آگ جلائی اس نے، فلما اضاءت جب وہ روشن ہو گیا ما حول اس کے ارد گرد، ذهب اللہ بنورہم تو لے گیا اللہ اس کے نور کو، وترکہم اس کو چھوڑ دیا بظلمات ان تاریک میں لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ اس نے آگ تو جلائی لیکن ارد گرد جب روشن ہو گیا تو وہ اندھا ہو گیا، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا، اللہ نے اس کا نور ہی مٹا لیا۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون لوٹنے والے نہیں، لوٹیں گے نہیں۔ او یہاں کا سیبن اسی طرح ایک اور مثال تیز بارش من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں تاریکیاں ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون وہ ڈال رہے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کے زوردار کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے کہیں موت ہی نہ ان پر طاری ہو جائے، اتنی زیادہ کڑک نہ آ جائے۔ واللہ محیط اللہ گھیرے ہوئے بالکافرین کافروں کو۔ یکاد البرق کو قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے کر ابصارہم ان کی نگاہیں اچک لے جائے، کلما جب بھی اضاء روشنی ہوئی لہم وہ ان کے لیے مشوفی اس میں چلنے لگتے ہیں، جب بجلی کڑکتی ہے تھوڑی سی چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا اور جب اظلم علیہم ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر چاہتا اللہ لَذَهَبَ ضرور لے جاتا سلب کر لیتا بسمعہم ان کی کان سماعت، وابصارہم ان کی آنکھیں بصارت، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ تو لفظی ترجمہ اس کا ہم نے پڑھنا ہے اس طرح، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے بعد حدیث، اس طرح ہم تھوڑا سا بنائیں گے اس کو۔ ایفا عہد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اوفو وعوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا،
اور پورا کرو بے شک، اور عہد پورا کرو بے شک عہد کے بارے میں سوال ہونا ہے، جب عہد کرنا ہے کسی سے تو اس کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اپنے قول پورے کرو۔ اور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو تم خود نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی کو کتنی سخت ناپسند ہے وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ یہ تمام آیات آپ کے سامنے 699 نمبر روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ منافق یعنی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور اگلی حدیث میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں درج ذیل 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہوا، جس میں ان میں سے ایک بات پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی گئی۔ پہلے 3-4 آیتوں کا میں نے ترجمہ پڑھا، پھر حدیث پڑھی۔ اب تیسری حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں درج ذیل 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، جس میں ان میں سے ایک بات پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی گئی، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو توڑ دے، اور جھگڑا کرے تو بےہودہ بکے یعنی گالیاں دے۔ یہ کس کی نشانی بتائی گئی؟ یہ منافق کی نشانی بتائی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بحرین سے مال آیا تو تجھے اتنا اتنا اور اتنا دوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال تک بحرین لفظ ہے کہ بحرین تو ہم ویسے بحرین بولتے ہیں، جو ہمارے بھائی بحرین، یہ غلط العام یعنی اس طرح استعمال ہو رہا ہے، لیکن عربی میں بحرین اگر بحرین سے مال آیا تو تجھے اتنا اتنا اور اتنا دوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک بحرین سے مال نہ آیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بحرین کا مال آیا تو ان کے حکم سے ندا کی گئی کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہو یا آپ کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں حاضر ہوا، حضرت جابر کہتے ہیں، اور عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں فرمایا تھا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں ہتھیلیوں سے مجھے مال دینا شروع کیا، میں نے شمار کیا تو 500 تھے، پھر فرمایا اس سے دگنا اور لے لو۔ اب یہاں بھی اس حدیث کو لانے کا مقصد ایفاء عہد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بحرین سے مال آئے تو میں دوں گا، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں آیا تو حضرت ابوبکر نے اس وعدے کو پورا کیا۔ جن اعمال صالحہ کی عادت ہو ان کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنی سوت کاتی مضبوطی کے بعد ریزہ رضا کر کے توڑ دی، سورہ نحل میں، یعنی سود کاٹ کے پھر اس کے بعد پھر غصہ آتا ہے پھر اس کو توڑ دیتی ہے، نہیں جب عمل کرو تو مستقل طور پر کرو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے قیام کرتا تھا پھر اسے ترک کر دیا۔ جب قیام کرنا شروع کیا ہے تو مستقل طور پر کرنے کی کوشش کرو۔ ملاقات کے وقت اچھی گفتگو اور خندہ پیشانی سے پیش آنا مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو، اس طرح پیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر آپ تنگ مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کی گرد پریشان ہو جاتے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو۔ جو شخص یہ نہ پائے تو وہ اچھی گفتگو کے ذریعے جہنم سے نجات حاصل کر لے، یعنی کہ اچھی گفتگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح بخاری مسلم ایک طویل حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، جب بھی ملاقات کرنی ہے خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اسی طرح مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کی وضاحت کرنا اور مقرر لانا مستحب ہے جبکہ اس کے بغیر سمجھ نہ آئے، مخاطب سامنے والا اور مخاطب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے تاکہ آپ کی بات سمجھی جا سکے، اور جب کسی قوم کے ہاں تشریف لے جاتے تو انہیں 3 مرتبہ سلام کرتے، پہلے باہر دروازے، پھر سامنے جا کے، پھر جب واپس آتے تو سلام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت واضح ہوتی تھی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔ آگے ہم نشین کی بات کو کان لگا کر سننا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھے فرمایا، لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دو، پھر فرمایا میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ تو اس روایت میں بھی بات کو، ہم نشی کی بات کو خاموش سے سننا، تو بالخصوص جب سبق پڑھ رہے ہوں اس وقت تو آپ نے بالکل ہی خاموشی اختیار کرنی ہے، اپنے مائک میوٹ رکھنے ہیں تاکہ دوسروں کو سننے میں آسانی ہو۔ قانون شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا فضل، عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمت ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا، آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر وہ چاہے تو آگ، سردی، پانی، گرمی اور دے، اور آنکھ سنے، کان دیکھے، اس کی مرضی ہے۔ خدا کی ہر عیب سے پاکی، خدا کے لیے ہر عیب نقص محال ہے، یعنی کمی محال ہے، جیسے جھوٹ، جہل یعنی جہالت، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہے، ناممکن ہے۔ اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا وہ یہ مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپا رہتا ہے، پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا۔ اس میں ہے تو لیکن کرتا نہیں، جیسے ظلم، چوری، فنا، توالد، تناسل وغیرہ عیوب کثیر و عدید ہیں۔ تناسل، توالد یعنی بیٹے ہونا، پھر نسل بڑھنا، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو، نقص، کمی، عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے۔ تقدیر، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا، جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت برائی لکھی، اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندہ کو مجبور کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ نے لکھا تو بندہ ایسا کر رہا ہے، بلکہ اللہ اپنے علم سے جان گیا کہ اس نے ایسا کرنا ہے تو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو یہ اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ کو علم تھا کہ ہم پڑھنے والے ہیں، ایک دوسرے کو سنانے والے ہیں، تو ہم یہاں موجود ہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ مسئلہ نمبر 1، عقیدہ سے متعلق تقدیر کے مسئلہ پر غور و بحث منع ہے، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اس اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں، بالکل مختار بھی نہیں سمجھ سکتے اور بالکل مجبور بھی نہیں۔ اسی پر قدریہ اور جبریہ دو عقیدے نکلے، ایک نے کہا کہ بالکل بندہ مجبور ہے، دوسرے نے کہا جی بالکل بندہ مجبور نہیں بلکہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہم بات کر رہے تھے جی۔ دوسرا مسئلہ ہے برے کام کی نسبت کس طرف کی جائے۔ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ حکم یہ کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہوا، اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت ہی شامت جانے۔ تو یہ تقدیر سے متعلق یہ ہمارے دو عقیدے تھے، ہم نے پڑھ لی الحمدللہ۔ اے عزیز طالب علم،
اسم اور فعل کی جملہ قسمیں 7 اقسام سے باہر نہیں، اور وہ 7 اقسام درج ذیل ہیں، اسم ہو یا فعل ہو، یہ 7 اقسام سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح ہیں وہ؟ صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ صحیح وہ اسم یا فعل جس کے فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ دو حرف ایک جنس کو ہو، اس کو کہیں گے صحیح۔ یعنی لام، فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہو، جیسے دربن، ٹھیک ہے، ضرب، فعل، فعلا، دربن تو بروزن فعل، ٹھیک ہے، دعات کے مقابلے میں فا، را کے مقابلے میں عین، لام کے مقابلے میں با، تو یہاں فعلا کے مقابلے میں جو ہے کوئی حرف ایک جنس کا نہیں آ رہا، حمزہ بھی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حرف علت بھی نہیں آ رہا، تو یہ اسے کہتے ہیں صحیح۔ دوبارہ، وہ جس کے فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، حرف علت کہتے ہیں واو، الف اور یا، اور نہ حمزہ ہو اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہو، تو اس کو ہم کہیں گے صحیح۔ جیسے کاتبہ بروزن فعلا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ کاتبہ فعلا اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ نوٹ، حروف علت 3 ہیں، الف، واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ ہے وائے۔ محموز وہ اسم یا فعل جس کا کوئی ایک حرف اصلی حمزہ ہو، ایک حرف اصلی حمزہ ہو، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ محموز۔ اس کی 3 قسمیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، جیسے امر، یہ اسم کی مثال ہے، امرا یہ فعل کی، فعل، فعل، امر، فعل، اور امر، فعل، دیکھیں فا کے مقابلے میں حمزہ آ گیا۔ محموز العین وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، جیسے سعل، سعل، بروزن فعل، فعل، دیکھیں فعل، سعل تو عین کے مقابلے حمزہ آ گیا۔ اور محموز اللام وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، جیسے کرء بروزن کرا، فعل بروزن فعل۔ مضاف، مضاف وہ کلمہ جس میں دو حرف اصلیہ ہم جنس ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے، کیا ہوں؟ ایک جیسے ہوں۔ اس کی 2 قسمیں، مضاف ثلاثی، پھر مضاف رباعی۔ مضاف ثلاثی وہ اسم یا فعل جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کی ہوں، جیسے مدن، مددہ، مدن و مدہ، بروزن فعل و فعل، اصل میں مددن اور مددہ تھے، تو کیا ہوا؟ دو حرف کون سے؟ عین اور لام کلمہ، فا کو رہنے، عین اور لام کلمہ ایک ہی جنس کے ہو گئے۔ مضاف رباعی وہ اسم یا فعل جس کے فا اور لام اولا اور عین اور لام ثانی کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کی، جیسے زلزلہ، زلزال، فعلل، فعلال، زلزلہ، فعلل، فا اور لام اول ایک ہے، زلزال، زازا، لالا، زلزالہ، دو لام، یعنی عین اور لام ثانی ایک ہی جنس سے ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے اس میں صحیح پڑھ لیا اور محموز پڑھ لیا، اور تیسرا آپ نے مضاف پڑھ لیا۔ پیچھے سے ہم نے کلمہ کی اقسام پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد اور مرکب، پھر مفرد کی تعریف، اس کی اقسام، پھر مرکب کی تعریف، اس کی اقسام۔ مرکب مفید کی بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر تعلق معلوم ہو، پھر اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملہ کی اقسام، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے زید قائم، ٹھیک ہے۔ پھر جملہ خبریہ کی اقسام، اس کی بھی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں؟ 2، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی تعریف، وہ جملہ جس کا جزء اول اسم ہو، جیسے زید عالم۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اسم یا فعل ہے؟ آگے اسباق میں آئے گا کہ اسم کی علامات یہ ہیں اور فعل کی علامات یہ، جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم اور یہ فعل ہے۔ جیسے زید عالم، اس کا پہلا جز مسند الیہ ہے اور اسے مبتدا کہتے ہیں، اور اس کا جزء ثانی مسند ہے جسے خبر کہتے ہیں۔ یہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا کہ زید مبتدا، عالم خبر ہے، اور مسند الیہ یعنی جس کی طرف کوئی چیز نسبت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ علم کی نسبت زید کی طرف، اس لیے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور عالم مسند اس لیے کہ وہ نسبت بن رہی ہے، علم کی نسبت زید کی طرف جا رہی ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا جز اول فعل ہو، جیسے ضرب زید، اس کا پہلا جز ضرب مسند ہے، اسے فعل کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، سوری اسے فعل کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا جز زید مسند الیہ، اسے فاعل کہتے ہیں۔
दाराबा ज़ैदुन, दाराबा फ़ेल, ज़ैदुन क्या हो जाएगा फ़ाइल। इसी का दूसरा माना होगा कि दाराबा मुस्नद है और ज़ैदुन मुस्नद इलैह है, क्योंकि मुस्नद निस्बत होती है, तो दाराबा मारने की निस्बत किसकी तरफ जा रही है, ज़ैद की तरफ जा रही है। दाराबा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल। फ़ायदा मुस्नद हुक्म को कहते हैं कि मारने का हुक्म है ना, ज़ैद ने मारा, मुस्नद हुक्म को कहते हैं, और मुस्नद इलैह वो हो जिस पर हुक्म लगाया जाए, तो मारने वाला कौन है, ज़ैद। इसम मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों बन सकता है, ठीक है। जैसे पिछली मिसाल में आया ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन भी इसम है, आलिमुन भी इसम है, तो ज़ैदुन मुस्नद इलैह और आलिमुन मुस्नद, तो इसम मुस्नद भी हो सकता है, मुस्नद इलैह, ठीक है। अब आगे कहते हैं कि फेल मुस्नद बनता है, मुस्नद इलैह नहीं बनता। जैसे दारब ज़ैदुन, दारब फेल है ना, ये मुस्नद बन सकता है, हुक्म बन सकता है, लेकिन फेल की तरफ हुक्म तो नहीं आ सकता ना, इसलिए ये मुस्नद इलैह नहीं बन सकता। जबकि हर्फ ना मुस्नद बनता है ना मुस्नद इलैह। अब हम पीछे जुमला इस जुमला खबरिया की हमने पढ़ी थी, जो है वो उसकी तारीफ हमने पढ़ी थी, ठीक है जी। अब जुमला खबरिया वो जिसके बोलने वाले को सच्चा झूठा कहा जा सके, ठीक है। जुमले की दो किस्में थी, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया की तारीफ, अब जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया की तारीफ वो जुमला जिसके बोलने वाले को सच्चा झूठा न कहा जा सके। इधर भी तुम्हार, इसको हम सच्चा झूठा तो नहीं कह सकते। तो जुमला इंशाइया की अकसाम, जुमला इंशाइया की 10 किस्में। आमारा जैसे इधर, ठीक है, इसके नीचे मिसालें भी दी गई हैं, माने भी दी गई है। और नई जैसे ला तदरी मत मार। इस्तिफाम जैसे हाल दरब ज़ैदुन, ठीक है, क्या ज़ैद हाजिर है। तमन्नी जैसे लई तो ज़ैदन हादिरुन। तरजी जैसे लअल्ला अमरन गायबुन। उकू जैसे बेत वश्तरई तो। निदा जैसे या अल्लाह। अर्ज जैसे अला तनजिलु बिना फतसीबा खैरा, ठीक है। और कसब जैसे वल्लाहि ला अदरिबन्ना ज़ैदन। ताजुब जैसे मा अहसनु और अहसन भी। इनके नीचे हाशिए में तर्जुमा भी लिखा हुआ है और थोड़ी बहुत इसकी वजाहत भी लिखी हो, ज़रूर उसको देखिएगा। तो ये मुरक्कब मुफीद की किस्में आ गई। मुरक्कब मुफीद की, मुरक्कब मुफीद की तारीफ। मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं, फिर जुमला की इकसाम, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, फिर जुमला खबरिया की तारीफ, फिर जुमला खबरिया की दो किस्में, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, ठीक है। तो अब फिर जुमला इंशाइया, क्योंकि जुमला की दो किस्में थी, फिर जुमला इंशाइया की तारीफ और जुमला इंशाइया की 10 किस्में, ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं। अदरसु सालिस, तीसरा सबक। अय्यिलुन बारहसिंगा, सौरुन बैल, बाकरातुन गाय, ज़ेबुन भेड़िया, शातुन बकरी, अस्वदु काला, मुज़क्कर के लिए होता है। सौदा काली मोनस के लिए आएगा, ये जरा याद रखिएगा, ठीक है। कबीरुन बड़ा और कबीरतुन बड़ी, कबीरुन मुज़क्कर के लिए आएगा और कबीरतुन मोनस। सगीरुन छोटा, सगीरतुन छोटी, सगीरुन मुज़क्कर के लिए ऐसा और सगीरतुन मोनस के लिए। आप याद रखें कि जब गोल ता आएगी तो ये समझा जाएगा कि ये मोनस है, इसलिए जब गोल ता नहीं आएगी तो समझेंगे कि ये मुज़क्कर है, ठीक है। इब्तिदान तौर पर इतना समझ लें। तो इसलिए जब कोई इसम होगा, मुज़क्कर होगा, तो उसके लिए वो सीगा लाएंगे जिसमें गोलता न हो। जिसे अब पहले अय्यिलुन बारहसिंगा, तो सौरुन अस्वदु काला बैल, सौरुन, ठीक है, अस्वद आया तो काला बैल, ठीक है। बकरतुन सौदा काली गाय, तो अस्वद वहां आया और यहाँ सौदा, क्यों बकरतुन अपना मुअन्नस थी तो सौदा, तो ये क्या होगी इसकी इसकी सिफत होगी। तो यूं समझे कि मौसूफ सिफत का भी सबक है। मौसूफ सौरुन मौसूफ, अस्वद सिफत। ज़ेबुन कबीरुन बड़ा भेड़िया, ज़ेबुन भेड़िया, कबीरुन बड़ा, देखे ना, ज़ेबुन भेड़िया। ज़ेबुन सगीरुन छोटा भेड़िया, शातुन सगीरतुन छोटी बकरी। शातुन मुअन्नस है, सगीरतुन क्या है, मुअन्नस आ गया। शातुन पे ता गोल है तो सगीरतुन भी ता के आगे गोल आ गई। ज़ेबुन में गोल ता नहीं है तो सगीरुन में भी गोल ता नहीं आई, ठीक हो गया। तो ये इसी तरह आएगा, यानी कि मुज़क्कर अगर मौसूफ मुज़क्कर होगा तो सिफत भी मुज़क्कर आएगी। मौसूफ शातुन मौसूफ है ना, तस्निया है, ठीक है। तो सगीरतुन ये सिफत है। तो मौसूफ जिस हालत में होगा, जो मौसूफ पर एराब होगा, सिफत पर भी वही होगा, ठीक है। तो शातुन मुअन्नस है तो सगीरतुन भी मुअन्नस है। शातुन पे दो तनवीन है, सगीरतुन भी दो तनवीन आएंगी। इसी तरह शातुन को मौसूफ कहेंगे, सगीरतुन को सिफत कहेंगे, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे। इसे कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद, यानी बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को खबर ना हो भाई क्या। शातुन सगीरतुन छोटी छोटी बकरी, अब क्या है छोटी बकरी, सिर्फ ये इसे कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद।
हाजा सौरुन कबीरुन, ये बड़ा बेल है। अब ये मुरक्कब मुफीद के बात करने वाला बात करके खामोश हुआ है, सुनने वाले को खबर मिली है कि हाजा ये सौरुन कबीरुन बड़ा बेल है। अब वहां तो कोई खबर तलब नहीं मालूम ना, शातुन सगीरतुन छोटी बकरी। अब क्या छोटी बकरी भाई, किधर है क्या है, इसे कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद के बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को कोई खबर तलब मालूम ना हो। तो और मुरक्कब मुफीद क्या, बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को खबर मिले, यहाँ तलब मिले। तो यह खबर मिल रही है कि ये बैल बड़ा है। हाज़िही बकरतुन कबीरतुन, ये गाय बड़ी गाय है। ठीक है, तो अब सौरुन मुजक्कर था तो हाजा मुजक्कर आ गया, तो हाजा मुब्तदा आ जाएगा, सौरुन मौसूफ, कबीरतुन सिफर, कबीरुन सिफर, मौसूफ सिफत एक खबर। तो आपने पढ़ा था ना मुब्तदा और खबर, तो हाजा मुब्तदा, खबर खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, हाजा सौरुन कबीरुन। हाजी बकरतुन सौदा, हाजी मुब्तदा इसमें इशारा, और बकरतुन मौसूफ, कबीरतुन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर इसकी खबर हो जाएगी। ज़ालिका वो, ज़ेबुन अस्वद, वो काला भेड़िया है। अब ये पूरा सिर्फ ज़ेबुन अस्वद ऊपर हमने पढ़ा ना, ऊपर ज़ेबुन कबीरुन, वो मौसूफ सिफत है, गैर मुरक्कब गैर मुफीद है। ठीक है, बड़ा भाई, बड़ा भेड़िया कोई पता नहीं चलता, काला भेड़िया कोई, ज़ालिक आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मुरक्कब मुफीद बन जाएगा और जुमला इस्मिया हो जाएगा। फिर ज़ालिक वो ज़ेबुन अस्वद, काला भेड़िया है। तिल का शातुन सौदा, वो काली बकरी है, तिल का वो। ठीक है, यानी पिछला सबक और ये सबक आपको मिला के दे दिया। जालिक वो अय्युल कबीर, वो बड़ा बारह सिंगा है। मा हाजा, ये क्या है। ठीक है, आपने देखना ये क्या है, मा हाजा, हाजा सौरुन। ठीक है, ये बेल है। मा हाज, ये क्या, हाज ही कित्ततुन, हाज ही कित्ततुन, ये बिल्ली है। तो ये आपने आगे अरबी को उर्दू करना है। ठीक है, और उर्दू को आपने क्या करना है, अरबी करना है।